حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے میرے خلیل سامان باندھیے اور اس زمین کے اندر نکلیے، سفر فرمائیے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے سامان باندھا اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے. چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے، سمندر کے کنارے کے پاس پہنچے. وہاں پر ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنی بکریاں لے کر جا رہا تھا. آپ کو پیاس محسوس ہوئی. آپ نے اس چرواہے سے کہا کہ تیرے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کو کس چیز کی حاجت ہے؟ میرے پاس دودھ بھی ہے، میرے پاس پانی بھی ہے. آپ ارشاد فرمائیے آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ نے فرمایا مجھے پانی پلا دو. اس غلام نے کیا کیا؟ اپنا عصا اٹھایا، عصا اٹھا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑی کی چٹان کے قریب گیا. وہاں پہ جا کر کچھ پڑھا اور کچھ پڑھنے کے بعد اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. آپ نے وہ پانی لیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. پانی پیا. پانی پینے کے بعد آپ نے حیرانی کے ساتھ اس غلام کی طرف دیکھا. اس غلام نے عرض کی حضور آپ حیران ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا حیران نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ فرمایا آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں. راز کی بات یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے ہیں. کہا کہ ایک اللہ کے نبی تشریف لائے گئے، ان کو رب نے اپنا خلیل بنایا گئے. میں اس خلیل کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہا تجھے پتا ہے جناب ابراہیم کون ہے؟ فرمایا نہیں مجھے نہیں پتا. فرمایا جناب ابراہیم تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس غلام نے جب سنا تو وہ خوش ہو گیا اور خوشی کے اندر ہی اتنی خوشی آئی کہ اس بندے کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر جس کو موت آ جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور جب خلیل اللہ کی شان یہ ہے کہ خلیل اللہ کے واسطے سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ خلیل کے واسطے سے دعا قبول فرماتا ہے. ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہم سب سے آخری نبی کے امتی ہیں، یہاں تک کہ ہم محبوب خدا کے امتی ہیں. جب ہم حبیب اللہ کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے یقیناً اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان کے صدقے سے دعا مانگی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں کا نور نہیں ہے، نابینا تھے. عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی بلکہ اسے ایک وظیفہ بتایا. فرمایا کہ جاؤ 2 رکعت نماز نفل پڑھو. نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا نام لے کر میرے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھوں کا نور عطا فرمائے گا. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول وہاں سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں، مولا مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں. صحابہ کہتے گئے جب وہ صحابی گئے تھے نبینا تھے، جب واپس آئے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ان کو آنکھوں کا نور عطا فرما دیا تھا.